حدیث میں بتا دیتا ہوں جس حدیث کو کہتی ہیں ام المومنین سے پوچھا گیا، بخاری میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام گھر میں کون سی نماز پڑھتے تھے؟ کون سی نماز؟ گھر والی۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ رسول پاک فی رمضان و فی غیرہ، رمضان میں اور غیر رمضان یعنی 12 مہینے نبی کریم علیہ السلام گھر میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ گھر میں کتنی نماز پڑھتے تھے؟ شابش بولو، کتنی نماز؟ 8 تہجد، 3 وتر۔ اب غیر مقلد نے اس حدیث پہ کیا ظلم، اسی کی تحریف کی، اور دیکھو ان کا فرار، دیکھو اس حدیث کو فٹ کیا تراویح پہ۔ ہاں دیکھا ہی نا، نبی کریم علیہ السلام کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 11۔ یعنی آپ دیکھیں نا، فرار دیکھیں، حالانکہ اس نماز میں ذکر ہے 12 مہینوں کا۔ آپ ایمان سے بتائیں، تراویح 12 مہینے ہے یا صرف 1 مہینہ؟ اب 12 مہینے والی نماز پر تراویح کا دھوکہ دینا، اس سے بڑا کوئی بین الاقوامی فراڈ ہو سکتا ہے؟ اتنا امریکہ والے بھی فراڈ نہیں کرتے، انگریز بھی اتنا فراڈ نہیں کرتا جتنا ان کا بنایا ہوا فرقہ کر گیا۔ یعنی 2 نمبری دیکھو، روایت ہے 12 مہینوں کی نماز کی، اور اس کو فٹ کر رہے ہیں کس پر؟ تراویح پر، 1 مہینے والی نماز۔ حالانکہ وہ آپ دیکھ لیں، اردو ترجمہ دیکھ لیں، اس میں ہے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی گھر کے اندر آپ کتنی پڑھتے تھے؟ 11 رکھتے۔ وہ ہے گھر کی نماز، تراویح گھر کی نماز ہے۔ ان بیچاروں کو ابھی تک پتہ نہیں چل رہا تہجد اور تراویح میں فرق ہے۔ اب دیکھیں، تہجد ہے پچھلی رات کی نماز، جب آدمی سو کر اٹھتا ہے اس وقت تہجد ہوتی ہے، اور تراویح ہے متصل عشاء کے بعد۔ اگر کوئی متصل عشاء کے بعد پڑھے تو اس کا نام تہجد رکھو گے؟ تہجد ہے پچھلی رات کی نماز، اور تراویح پہلی رات کی نماز۔ تہجد کی فرضیت، تہجد کا حکم قرآن سے ثابت، فَتَحَجَّدْ بِهِ، قرآن میں موجود، اور تراویح کا ذکر قرآن میں نہیں۔ تراویح کی مشروعیت حدیث سے ہے، سَنَنْتُ لَكُمْ صِيَامَهُ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا قیامہ رمضان کا قیام میں نے تمہارے لیے سنت مقرر کیا۔ تہجد کا حکم قرآن سے ثابت، تراویح کا حکم حدیث سے ثابت۔ تہجد میں جماعت نہیں، تراویح میں جماعت ہے۔ تہجد میں ختم قرآن نہیں، تراویح میں ختم قرآن ہے۔ تہجد مسجد کی نماز نہیں ہے، تراویح مسجد کی نماز ہے۔ تہجد میں تداعی نہیں، لوگوں کو بلانا نہیں، تراویح میں تاکید اور لوگوں کو بلانا ہے۔ یہ سارے فرق ہیں، تہجد اور ہے، تراویح اور ہے۔ انہوں نے تہجد کا نام تراویح رکھ کے امت کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا کہ نام بدل کے ایک پوری نماز ہضم کر گئے، جس طرح مزاربت والے سارے پیسے ہضم کر گئے۔ وہ ریبنڈیوں کا فراڈ تھا، اور یہ ان غیر مقلدوں کا فراڈ ہے، یہ پوری نماز ہضم کر گئے، نماز ہضم کر گئے۔ لیکن یاد رکھ، تراویح مستقل نماز ہے، پیغمبر نے اس کا ترغیب دی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ مستقل نماز ہے۔ اس لیے یاد رکھ لے، یہ 20 تراویح پڑھنا اللہ کے ہاں بھی مرضی نماز یہی ہے، اور پیغمبر کے صحابہ کا طریق بھی یہی ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی مہر بھی اسی پہ موجود ہے، منعم علیہ، لوگ اسی کو پڑھتے رہے۔ اس لیے فراڈ نہ کر۔ پھر وہ جو 11 رکھتے ہیں، مزے کی بات ہے وہ بھی سنو۔ اچھا، کہتے ہیں 8 رکعت ہے کیا تراویح، اور 8 اور 1 11 ہوتی ہے نا جی؟ مجھے ذرا بولو، میں مسئلہ آ رہا ہوں۔ 8 اور 1 11، پھر کم از کم اس روایت کو ماننا ہے۔ وہ وتر تو ترائی منو نا، پورا سال آپ وتر کتنے پڑھتے تھے؟ اس حدیث کی وجہ سے نہیں، جب وتروں کا من نہیں، وتر 1،
یہ اب دوسرا فراڈ دیکھو، اگر اسی حدیث کو مان لوں تمہارے والا مفہوم، میں تو مانتا ہوں، میں تو کہتا ہوں یہ پیغمبر کی تہجد والی نماز ہے، گھر والی نماز، 8 رکعتیں پڑھتے 3 وتر پڑھتے، 8 اور 3 11، ہم اللہ کے فضل سے 8 رکعتیں تہجد کی پڑھتے ہیں، پورا سال پڑھتے ہیں، اور 3 وتر پڑھتے ہیں، 8 اور 3 11، بالکل ہم اسی سنت پہ عامل ہیں۔ تو ثابت کرنا تراویح کے ساتھ ذرا 8 کا لفظ، ایک حدیث لا بخاری میں کہ لفظ و تراویح کا اور ساتھ 8 کا عدد دکھا، پیغمبر کا فرمان ہو تراویح کے ساتھ 8 کا عدد ہو، صحیح سند کے ساتھ، ایک ایک حرف پہ 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ لیکن ای خیال استو محال استو جنون، یہ تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، صرف فراڈ کرنا یہ آسان ہے لیکن ثابت کرنا بڑا مشکل۔